السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں آج کا شو بیورو رپورٹ لے کر۔ اس شو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ون آن ون بات کرتے ہیں اہم شخصیات سے، ڈسٹنگوش مہمانوں سے، ان کی جو وزارتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے، اور جو تازہ ترین ایشوز چل رہے تھے ملک میں اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ صرف سیاست پہ بات نہیں کرتے ہم اسپورٹس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، ہم فارن افیئرس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو بھی شخصیت ہمارے پاس مہمان کے طور پر آتی ہے، جو اس کا شعبہ ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے ڈسٹنگوش مہمان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے مملک خصوصی ہیں، اور قومی اسمبلی میں بڑی اہم ذمہ داری ہے، حکمران جماعت کے چیف وپ ہیں، ملتان سے منتخب ہو کے آئے جناب ملک احمد ڈوگر صاحب۔ ملک صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ، تشریف لائے آپ۔ ڈائریکٹ سوال، آپ چونکہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے پارلیمنٹ کے چیف وپ ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کے درمیان نظام قائم کرنا، ڈسپلن قائم رکھنا۔ اکثر یہ شکایت دیکھی گئی ہے کہ حکمران جماعت ہے، اتحادی بھی ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، اس کے کورم پورا نہیں ہوتا، اور جب نشاندہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کورم چونکہ پورا نہیں کر سکی تو کئی دفعہ اجلاس جو ہے وہ پھر ملتوی بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں طارق صاحب، آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے حکمران جماعت کے لیے کورم کا پورا کرنا، اور ذمہ داری ہے، چیف وپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک طرح کی سخت ڈیوٹی بھی ہے، اور اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ تو لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کورم رہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس حالیہ اجلاس میں بھی بڑا اچھا اجلاس چل رہا ہے، سوائے ایک دن کے جو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور اس کے علاوہ لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے بھی 3-4 دن چلا، اب باقی کالنگ اٹینشن نوٹس بھی اور کوشچن آورز بھی، ساری چیزیں معمول کے مطابق چل رہی ہے، اور کوشش کریں گے کہ یہ پارلیمنٹ آگے چلے، فعال ہو، اسٹیبلش ہو، اور جو عوام کے ایشوز ہیں وہ یہاں اس فورم پہ ریز ہوں، اور اپوزیشن بھی جو بات کرے وہ یہاں کرے، کیونکہ پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھا بیانیہ پٹ چکا، ان کے پاس اب کوئی بات نہیں ہے، عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ پہلے سینٹ سے بائیکاٹ کی بات کرتے تھے، اب سینٹ کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور جو بھاؤ تاؤ ہے وہ بھی مقرر کیے جا رہے ہیں، اور منڈیاں دوبارہ سے لگائی جا رہی ہیں۔ بڑا یہ چونکہ اہم ایشو ہے، یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے کورم کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ جان بوجھ کے یہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو دلچسپی نہ ہو اجلاس میں، وہ دلچسپی نہیں لیتے، چونکہ ان کی کوئی کشش کے لیے، ان کے اٹریکشن کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، ایک مفروضہ ہے۔ ایسا بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اس نے اٹینڈ کرنا ہے، اور اس میں وہاں اس کے اسمبلی کے اندر جو آرڈر آف دی ڈے ہے، جو بزنس ہے، اس میں حصہ لینا ہے، اپنا ان پٹ دینا ہے، کیونکہ وہ لیجسلیٹر ہے۔ لیکن ہمارے اراکین اسمبلی اسپیشلی جو اقتدار کی پارٹی ہوتی ہے، عوام کے بھی بہت سارے مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے حل کے لیے انہیں مختلف منسٹریوں میں، دفاتر میں جانا پڑتا ہے، تو وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ضرور اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے اوپر پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حلقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے کام بھی کروانے ہوتے ہیں۔ تو ابھی کیونکہ پاکستان میں ہماری ادارے یا سسٹم اس طریقے سے آرگنائز نہیں ہوا کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے وہ لیجسلیٹر ہے، اس کا کام صرف لیجسلیشن کرنا ہے، لیکن یہاں کیونکہ اس نے گلی بھی بنوانی ہے، اس کے ذمہ اس کے حلقے کا ووٹر کہتے ہیں، اس نے اسٹریٹ لائٹ بھی لگوانی ہے، اس نے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کروانا ہے، مسائل کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام کام جو ڈیولپمنٹ کے ہیں، یہ بنیادی جو ذمہ داری ہے یہ میونسپل اداروں کی ہے، یہ میونسپل فنکشنز ہیں۔ آپ بالکل آپ نے آپ کی فیملی کا بھی، آپ کا بھی لوکل باڈی سے تعلق رہا ہے، اس لیے حکومتی جو اراکین ہے وہ اور بہت ساری مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن چیف وپ پیچھے سے ان کو پش کر رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر آفس کا بھی پیچھے سے فالو اپ ہوتا ہے کہ آپ اجلاس
میں جائیں, اپنی اٹینڈنس شو کریں, یہ بنیادی ذمہ داری یہ بڑی اہم بات ہے. اور وہاں بیٹھنے کی سرکار اسمبلی ان کو پے بھی کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ممبر اگر اس اجلاس میں جاتا ہے تو وہ حاضری لگا کے آتا ہے, اس کا ڈیلی بھی دی جاتی ہے, اس کو ٹی اے بھی دی جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے اراکین اسمبلی کی. صاحب کی آپ نے بات کی کہ ہمارے بہت سے مسائل جو مجھے اور آپ کو عام شہری کو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ میونسپل کمیٹی سے ہے, بلدیاتی اداروں سے ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو سکے ابھی تک؟ اب جس طرح سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ یہ جب مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچے گا تو اگلی جو ٹارگیٹ ہے پرائم منسٹرز کا وہ بلدیاتی انتخابات کا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ اپریل یا مئی میں پنجاب میں اور کے پی کے میں اور باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن اسی سال ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو ہے وہ موجودہ اسمبلی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ ابھی تک اپنا جو مینڈیٹری ڈیز ہیں 140 یا 120 ڈیز ہوتے ہیں میرا خیال ہے, وہ نہیں پورے کر پائے. اجلاس بہت عرصہ نہیں ہوا. ایک تنقید یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کے اجلاس نہیں بلاتی اور تاکہ اس کو فیس نہ کرنا پڑے. نہیں, ایسا نہیں تھا. ایک تو کووڈ کی جو سیکنڈ ویو آئی اس کی وجہ سے پچھلے 2 مہینے اسمبلی نہیں ہوئی, اور دوسرا جو دن پورے کرنے کی بات ہے وہ 130 دن ہے جو آئینی طور پر ضروری ہیں, اس کے بغیر کوئی پارلیمانی سال مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس میں ابھی ٹائم ہے. ابھی یہ اجلاس ہمارا کوشش ہے کہ یہ زیادہ چلے, 2-3 ہفتے چلے. ابھی اس اجلاس سے پہلے 23 دن ہم نے ابھی تک اس سال کے میٹ کیے تھے. اچھا. اور 107 دن رہتے ہیں. تو یہ 15-16 اگست ہے آخری دن. اس سے پہلے ہمیں آپ یہ آئینی ذمہ داری پوری کر لیں گے. ان دنوں میں ہم 15 دن پورے کریں گے, 15 دن کے اجلاس. اور پھر اگلے جو منتھ ہیں وہ ہر منتھ ہمیں 12 دن 15 دن جو ہمارا ایک پارلیمانی کیلنڈر بنا ہوا ہے اس کے حساب سے دن مقرر کرنے پڑیں گے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے 130 دن ہر صورت میں کرنے ہیں. اچھا, آپ نے ابھی شروع میں کہا پی ڈی ایم کے بارے میں, آپ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے, اس کا اب کوئی اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ تو جلسے بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی کر رہے ہیں, پورا شیڈول دیا انہوں نے. 3 فروری کو ان کا یہاں سربراہی اجلاس ہے, 5 کو وہ مظفر آباد میں جلسہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ناکام ہو گئی ہے؟ سر میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جلسے جلوس وہ ضرور کریں, لیکن وہ جلسے ان کے اب جلسیوں میں بدل گئے ہیں, اور ان کے وہ جو مظاہرے تھے وہ چند 100 لوگوں میں بدل گئے ہیں. اور وہ جو پاکستان نکالنے کی بات کر رہے تھے اور مینارے پاکستان میں جو منہ کی کھائی جو کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, اس کے بعد پھر استعفوں کے اوپر جو ایک بڑا ڈیوائیڈ آیا اور پی ڈی ایم کے اندر جو پھوٹ پڑ گئی, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک واضح لائن لی کہ ہم جو بھی حکومت کو یا وزیر اعظم کے خلاف جو بھی نکالنے کی بات کریں گے وہ آئینی راستہ اختیار کریں گے اور تحریک عدم اعتماد دیں گے. تو تحریک عدم اعتماد بھی میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں ہے, کوئی جرت نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے, ہم پوری طرح تیار ہیں, فیس کریں گے. اور استعفوں کی بات ہوئی, اس میں بھی انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ منہ کی کھانی پڑی. اور اب رہی صحیح کہ سر مریم نواز صاحبہ نے جو لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لینڈ پہ قبضہ تھا اور وہ اسٹیٹ لینڈ تھی اور کروڑوں اربوں روپے کی لینڈ تھی, اور جب حکومت نے وہ واگزار کرائی اور پھر مریم نے جب اس قبضہ گروپ کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تو یہ ثابت ہو گیا کہ پی ایم ایل این پنجاب میں جو پچھلے 30 سال سے ان کی پریکٹس ہے کہ قبضہ گروپوں کی سرغنا ہے, اور ان قبضہ گروپوں نے کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے اور وہ ان کے اے ٹی ایمز ہیں, اور اسی طرح انہوں نے خود جو کمایا وہ تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اجلاس میں اس طرح سے نہیں پارٹیسپیٹ کرتی. اپوزیشن کو اجلاس میں لانے بھی ذمہ داری ہوتی ہے حکومتی جماعت کی, وہ انگیج کرتی ہے, ان سے بات چیت کرتی ہے. آپ چیف وپ ہیں, اسپیکر صاحب ہیں, کیوں اپوزیشن کو آپ نہیں لے کے آتے, ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ اجلاس میں آئے اور ایک ایسی پارلیمنٹ بنے جو وائبرنٹ ہو, جس میں لیجسلیشن ہو؟ بالکل جی, حکومت کا ہی یہ کام ہے, لیکن اپوزیشن کا بھی اس میں دوسرا کردار ہے کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جب ایک میٹنگ ہوئی, ہم گئے اپوزیشن کے چیمبر میں, ان سے بات کی,
लंबी मीटिंग हुई, फिर उसके नतीजे में एक स्पीकर चैम्बर में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी तो आई लेकिन PMLN नहीं आई, लेकिन हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया। हम चाहेंगे कि अपोजिशन को एंगेज करें और पार्लियामेंट चले और जो कानून साजी हो, अवाम के इश्यूज यहाँ डिस्कस हों और अपोजिशन का भी जो नुक्ता नज़र है वो सुना जाए। अभी तक की जो अगर आप कार्रवाई देख लें, रिकॉर्ड असम्बली में मौजूद है, इन 2.5 सालों में अपोजिशन को टाइम ज़्यादा मिला है बात करने का गवर्नमेंट के मुकाबले में। और जो स्पीकर पे जानबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं बिल्कुल गलत है। स्पीकर साहब ने हमेशा अपोजिशन की बात सुनी है उसमें भी, और हमेशा स्पीकर साहब ने चाहा है कि आवाम की कार्रवाई जो है मामूल के मुताबिक स्मूथ चले और अपोजिशन जो है वो साथ चले। बिल्कुल ठीक है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो कौमी असम्बली से पार्लियामेंट से मुतल्लिका हैं, अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, PDM की पॉलिटिक्स है और दीगर इश्यूज हैं मुल्क में इस वक्त अहम चल रहे हैं, उन पर अपने मेहमान से बात करेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी कि अपोजिशन को एंगेज करने के लिए तैयार है हुकूमत, और हुकूमत कहती है कि अपोजिशन आए और आकर बात करे, और जो कौमी असम्बली है जिसका असल काम लेजिस्लेशन है, उस लेजिस्लेशन का सिलसिला जो है उसको जो है दोबारा शुरू किया जाए। और इस वाले से जो चीफ विप है कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात के, वो कहते हैं कि अपोजिशन तैयार है। अहमद डोगर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो है एक बयानिया दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हम जो अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो आईनी तरीके के मुताबिक हम अदम एतमाद पेश करेंगे। आपको खदशा है कि स्पीकर साहब के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और अगर आएगी तो आप कैसे टैकल करेंगे? देखें जी, पहली तो बात यह है कि इनमें कोई इखलाक की जरूरत नहीं है। कोई जिसको कहते हैं कि इनकी हर चीज़ अवाम ने मुस्तरद कर दी है, क्योंकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं। इनकी अब तक जो भी मूवमेंट थी, जो भी इनकी जद्दोजहद थी, वो अपने करप्शन के मुकदमात को बचाने के लिए थी। ठीक है, अब बात रही तरीके एतमाद की, ठीक है, एक आइनी रास्ता है, एक जमहूरी रास्ता है, ज़रूर आए, शौक से आए, हम तैयार हैं। जिस तरह पहले इस्तीफे नहीं दिए थे, उनसे भाग गए थे, अगर तहरीक एतमाद भी स्पीकर के खिलाफ लेकर आते हैं या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेकर आते हैं, उसका मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आमिर साहब, जो असम्बली में इस वक्त आपकी अक्सरियत है वो दिन ब दिन कम हो रही है। आपके एक बहुत बड़े थादी थे अख्तर मेंगल साहब, वो आपको छोड़ गए हैं। MKM की तरफ से ऐसे बयान आते रहते हैं कि शायद कोई उनके मुतालबात हैं। कल परसों आपके जो पंजाब के थादी हैं चौधरी परवेज लाई साहब, उन्होंने भी तनकीद की है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो आपके थादी अगर आपके साथ जो हैं वो इस तरह की वो डामाडोल हैं, तो फिर कैसे कामयाबी होगी ये? देखें, कौमी असम्बली के जो अख्तर मेंगल साहब की बात है वो पुरानी हो गई, वो 1 साल पहले की बात है। उसके बाद हमने बजट मंजूर किया और पिछले बजट से ज़्यादा 16 मेंबर ज़्यादा थे जिन्होंने बजट में वोट दिए, और हमारी हुकूमत और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत मजबूत है। आप उसका अमली मुजाहरा सेनेट के इलेक्शन में भी देखेंगे। और दूसरी बात रही परवेज लाई साहब की, इत्तेहादियों की, ये हल्की फुल्की जो मौसीकी है ये तो चलती रहती है, ये तो कुदरती अमर है कि घर में अगर 4 भाई भी हैं तो चारों भाई भी आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पे इख्तलाफ ज़रूर करते हैं। इख्तलाफ राय होना चाहिए, कुदरती अमर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को खतरा है या हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं करेगी। ये बात ज़हन से निकाल दें, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। 2023 इलेक्शन का साल होगा। अच्छा सर, एक बड़ा अहम इशू जिस पर अपोजिशन तनकीद करती है, बल्कि अब तो अपोजिशन ने कहा कि अब हम वो मुतालबा भी नहीं करेंगे। जो लोग अरकान असम्बली जिन पर कोई इल्ज़ाम है या वो जेल में है, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं होता? ये तो एक कायदा है, ज़ाब्ता है, कानून है, ये कोई फेवर तो नहीं है। आपने पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए हैं जी, बहुत जारी हुए हैं, और ये स्पीकर का हक है, तो इसका जवाब भी स्पीकर ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। लेकिन इन 2-2.5 सालों में ये जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स थे अपोजिशन के, ये केसेस इनके ऊपर पुराने थे, हमने तो केस बनाए नहीं। अब जो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात है, तो जो इसका आईनी कानूनी तरीकाकार है उसके ऊपर अमल होगा। उस पर आपको एतराज़ नहीं है अगर उसके मुताबिक? नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर तो पहले भी दिए गए हैं। सही। अच्छा, अभी बड़े एक अहम फेज़ आने वाला है, सेनेट का इंतखाब आने वाला है। हुकूमत की ख्वाहिश है
خواہش تھی کہ وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو, سپریم کورٹ میں بھی گئے, اس کے بعد اب یہ پتہ چلا کہ کوئی آئینی ترمیم آپ لا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایسی کوئی یہ اطلاع تھی؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے, بہت بڑا انقلابی قدم ہے جو عمران خان جیسا وزیر اعظم ہی اٹھا سکتا ہے, جو شفافیت پر, احتساب پہ اور نئے پاکستان پہ یقین رکھتا ہے, الیکٹرل ریفارم کی جو بات کرتا ہے, جس نے یہ کہا کہ اگر آپ الیکشن سینٹ کو اوپن بیلٹ سے کروائیں گے تو پھر وہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو کروڑوں اربوں روپے کی منڈی لگتی ہے اور کروڑوں اربوں روپے کی خریداری ہوتی ہے, وہ نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ حکمران جماعت کو, اور پلس جو سیاسی پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو, کیونکہ ٹکٹ انہوں نے جاری کرنے ہوتے ہیں. اور ماضی میں جس طرح پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, کون نہیں جانتا کہ سینٹ کے ٹکٹ کروڑوں روپے کے عوض بیچے ہیں. تو اگر عمران خان کرپشن کرنے والا ہو تو عمران خان کے لیے تو بڑی آسان ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی مارکیٹ میں ٹکٹ خریدنے والے لوگ موجود ہیں. اے پی کے میں ایسا ہوتا ہے, بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے, سندھ میں, پنجاب میں. تو عمران خان تو کروڑوں روپے بنائے اور ان کو ٹکٹ دے دے. لیکن عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے ایک مثال قائم کی کہ پچھلے الیکشن میں کے پی کے میں 20 ایم پی ایز اپنے, ان کے بارے میں یہ پتا چلا, شواہد ملے کہ انہوں نے کرپشن کیا اور اپنے سینٹ کا ٹکٹ بیچا ہے. انہوں نے 20 کے 20 کو پارٹی سے فارغ کر دیا, حالانکہ ان میں سے میجورٹی وہ تھے جو اگلے بار الیکشن جیت سکتے تھے, وننگ ہارسز تھے, لیکن زیرو ٹالرنس. اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو عمران خان ہی قائم کر سکتا ہے. اور ان دونوں پارٹیوں نے کیونکہ سینٹ سے پیسہ بنایا اور سینٹ میں انہوں نے ان پیسے والوں کو, ان بلیک منی والوں کو لے کر آئے ہیں, تو یہ خوف زدہ ہے. آپ کے پاس جو ہے آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے اکثریت نہیں ہے, اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں عملی کام ہم نے شروع کر دیا. ابھی جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی نے مسودہ منظور کر دیا. اب یہ جائے گا ہاؤس میں, اور پھر ہاؤس میں ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو یہ 2/3 میجورٹی سے ہوگی, تو پتہ لگ جائے گا کون سی سیاسی جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن شفاف ہو اور کون سی ہے اگر منڈا کی جیسی منڈی لگے. اگر وہاں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر جوائنٹ سیشن میں لے کے جائیں گے آپ؟ جی, پھر جوائنٹ سیشن لے کے جائیں گے. جہاں ہم نے جو آئین کا اسمبلی کا رائج طریقہ جو آئینی تقاضا ہے اس کے مطابق چیف وپ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور نہ ہوئی تو پھر اگلی عملی یہ ہوگی کہ اس پہ جوائنٹ سیشن بلا کر اور جوائنٹ سیشن کے ذریعے ماضی کی طرح اس ترمیم کو منظور کرا لیا جائے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا جو آخری پورشن ہے اس میں چند ایک اور اہم سوالات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی جس کے تحت حکمران جماعت یہ اہم آئینی ترمیم جو ہے منظور کرا لے گی اگر ضرورت پڑی تو. عامر ڈاکٹر صاحب, ایک اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے یا میڈیا میں بھی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ آپ یہ اوپن بیلٹ کا سلسلہ اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی پارٹی سے لوگ ٹوٹ جائیں گے, آپ کے اندر بغاوت ہو چکی ہے, لوگ ناراض ہیں. جو پنجاب میں آپ کے کئی ارکان جو ہیں ان کے بارے پتہ چلا گروپ بنا چکے ہیں, کچھ ارکان تو میڈیا پہ آ کے تنقید کر چکے ہیں چیف منسٹر صاحب پر, تو ایسا خدشہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ سر بات خدشے کی نہیں ہے, بات تو اصول کی ہے. ایک کراس دی بورڈ ایک چیز ہے. کون نہیں جانتا کہ سینٹ کے الیکشن میں ایم پی ایز جو ہیں وہ ہمیشہ بکتے ہیں. سینٹ کی ٹکٹیں پارٹیوں کا سربراہ بڑے کروڑوں روپیہ لے کر بیچتے ہیں. اگر آپ نے شفافیت لانی ہے, کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اہل بندے آئیں, قابل بندے آئیں, میرٹ پر آئیں, پولیٹیکل ورکر آئیں, پولیٹیکل سوچ والے لوگ آئیں, تو پھر وہ اسی طریقے سے آ سکتے ہیں کہ پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے, اور ظاہر ہے پارٹیاں جب ٹکٹ دیتی ہیں تو میرٹ پر ان کو دینی چاہیے اور کوئی اس میں چمک شامل نہ ہو. اور پھر جتنے ایم پی ایز جس کے جتنے ہیں وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کتنے ممبرز بنیں گے, ہر تمام کی بات ہی نہیں ہے, اپنے ممبرز کے حساب سے آپ کی گنتی ہوتی ہے, تو صاف شفاف ہو جائے گا. اچھا, آپ کے جو کچھ دن پہلے
پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں آپ کے کئی ارکان نام لیتے ہیں لیکن ان کا نام میڈیا میں آیا ہوا ہے، نور عالم صاحب کا، باقی لوگوں کا، انہوں نے بڑی تنقید بھی کی کہ جی وزراء جو ہے وہ کام نہیں کرتے یا بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی. تو یہ حقیقت ہے کہ ایسی کچھ کہتے ہیں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وزیر اعظم کو ایک پبلک کا ایک عوامی فیڈ بیک ملے، پلس کا ان کو پتا چلے کہ پبلک کی پلس کیا ہے. وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کمال خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے 2 گھنٹے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی اور اس میں 20 سے زیادہ اراکین اسمبلی نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور اس میں جنرل ایشوز پر بات ہوئی، وزراء پر تنقید بھی ہوئی جو کہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہوئی، کوئی تنقید برائے تنقید نہیں تھی، یا اس تنقید کا مقصد کسی کی ذات کو ہٹ کرنا نہیں تھا. اور بہت ساری پرپوزلز آئیں، بہت ساری سجیشنز آئیں. وزیر اعظم صاحب نے بات کی، حکومت کی کارکردگی پر بات ہوئی، فنڈز کی بات ہوئی، ترقیاتی منصوبوں کی بات ہوئی، صوبائی حکومتوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ پھر ایک سلسلہ جاری ہے جو وزیر اعظم صاحب اب، کیونکہ یہ کام میرا ہے اراکین اسمبلی کو میں پولیٹیکل کیونکہ افیئرس کا وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہوں، وزیر اعظم صاحب ٹائم دیتے ہیں، میں وفود کی شکل میں انڈیویجول شکل میں اراکین پارلیمنٹ کو وزیر اعظم تک ملاتا ہوں کیونکہ وہ ان کے لیڈر ہیں، پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں، اور یہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. اچھا، جب ایسا نہیں ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جو کوئی بہت انوکھی بات نہ ہو. اچھا، جب پی ٹی آئی تھی اپوزیشن میں تو وہ بڑے تنقید کیا کرتی تھی کہ جی ارکان اسمبلی کو ترقیاتی اسکیمیں نہیں ملنی چاہیے. اب سنا ہے کہ جی 50 کروڑ کی اسکیموں کا بھی اعلان ہو گیا. تجویز سامنے آئی ہے، پہلے بھی ایس ٹی ڈیز کے تھرو پیسے جو ہے اراکین اسمبلی خرچ کرتے تھے، لیکن وہ اراکین اسمبلی کی ثوابدید پر پیسہ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ پرپوزل لے کر آتی ہے اور اراکین اسمبلی کی کسی حد تک اس میں انوالومنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان پرپوزلز کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پیسہ ڈائریکٹ پبلک تک جاتا ہے جو کہ ایس ٹی ڈیز کی ایک اسپرٹ ہے. تو اس میں ایک بات ہوئی کہ جی ان کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. ظاہر ہے جو اراکین اسمبلی کو ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا میجر ایک پورشن ہے پالیٹکس کا، سیاست کا. آپ کے حلقے کے عوام کو بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، آپ کے مسائل ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور بڑے جائز کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو محرومیاں ہوتی ہیں حلقوں کی، تو وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے دور کیے جا سکتے ہیں. اور جو ایگزٹ سسٹم ہوتا ہے اس کو اپ گریڈیشن کرنی ہوتی ہے. کوئی سکولز ہیں، کوئی کالج ہیں، کوئی ہاسپٹل، گلیوں محلوں میں سیوریج کا نظام ہے، واٹر سپلائی کا سسٹم ہے اور واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ ہے، پینے کے صاف پانی کی اسکیمیں ہیں. تو یہ سارے کام ہیں جو پھر لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کے جو منتخب نمائندہ ہے اس کے ذریعے کیے جائیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے اراکین کو جو ہمیشہ فنڈز ملتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کا تعلق چونکہ ملتان سے ہے اور الیکشن سے پہلے وعدہ کیا گیا کہ ایک ساؤتھ پنجاب کی ایک الگ سے ایک حیثیت ہوگی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب سے منتخب ہوئے ایک ممبر کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بڑے صوبے کو تقسیم کر دینا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے؟ اور اگر کرنا چاہیے تو باقی صوبوں کو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بات تقسیم کی نہیں ہے، بات ہے آبادی کے اوپر ایک بڑے کیونکہ پنجاب کی جو بڑی لمبی تفصیلی ٹاپک ہے، یہ تو شاید ایک نشست سے نہ پورا ہو، لیکن پنجاب کی آج جو آبادی ہے مجموعی طور پر یہ دنیا کے یورپ کے بہت بڑے بڑے ملک جو ہیں، جرمنی، ناروے، ڈنمارک جیسے، سوئٹزرلینڈ جیسے ملکوں سے زیادہ ہے. ممکن نہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ٹیک سے لے کے رحیم یار خان تک یا ایک سرکار جو ہے تمام لوگوں کو محدود وسائل میں یکساں طور پر سہولیات یا کوئی ریلیف دے سکے. اس کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ پنجاب کی 3 حصوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو اور ساؤتھ پنجاب ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر. اور ساؤتھ پنجاب کا جو ہمارا کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے. پارلیمنٹ میں
چکا ہے, صوبائی اسمبلیوں میں آ چکا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے اپنے زاویے اس سے طرح کے مطالبات اس کی حمایت کی ہے. سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان اس میں کی بھی حمایت ہیں, کی ہے. کے پی میں بھی ہیں. تو ساؤتھ پنجاب کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ریجن ہے, 3 ڈویژن پر مشتمل ہے, 11 اس کے اضلاع ہیں, اور اس کی آبادی بھی بے پناہ ہے, اور محرومی اور پسماندگی بھی ہے. تو تحریک انصاف اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے تحریک ساؤتھ پنجاب کے عوام پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ان کی شناخت کو اور اہمیت کو جانا, اپنے منشور کا حصہ بنایا الیکشن میں, اور نہ صرف حصہ, سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا, اور وہ آج 15 صوبائی سیکرٹریز اختیار, انتظامی اور مالی اختیار کے ساتھ ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہے. اچھا, اگر آپ یہ کہا جائے کہ آئی جی بیٹھا ہے, یہ خواب لگتا ہے جو کہ وقت کا ہے. آپ کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے اور آپ کا جو ضلع ہے ملتان, اس کے لیے آپ نے ایز رکن قومی اسمبلی, ایز حکمران جماعت کے اہم فرد کے طور پر کیا کیا اب تک؟ دیکھیں, اگر میں اپنے حلقے میں بتاؤں تو الحمدللہ میں نے یہ اب دوسرا سال ختم ہو کے تیسرا سال ہے. حلقے کے جو بنیادی مسائل تھے, میرا حلقے کا مسئلہ تھا سیوریج اور پینے کے صاف پانی کا, اس کو میں نے ترجیح دی, اور اپنے حلقے کے مختلف یونین کونسلوں میں آج کروڑوں روپے کے میرے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز جاری ہیں, جس میں سیوریج کی نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, واٹر سپلائی کی نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, نئے روڈز بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو میرا پیشن ہے وہ ہے سکولز اور ہاسپٹلز. میرے حلقے میں جتنے سکولز ہیں میں ان کو اپ گریڈ کروا رہا ہوں, ان میں نئے کمرے بنوا رہا ہوں, نئے بلاکس بنا رہا ہوں, ان کی مسنگ فیسلٹیز جو ہیں وہ دور کروا رہا ہوں, نئے 2-3 میں بڑے میٹرک تک بچیوں کے اور بچوں کے سکول بنوا رہا ہوں. کچھ میرے حلقے میں ڈسپینسریز ہیں جن کو میں اپ گریڈ کروا رہا ہوں, اسی طرح ہاسپٹلز ہیں جن کو میں اپ گریڈ کروا رہا ہوں, اسی طرح پینے کے صاف پانی کے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگوا رہا ہوں. تو میرے حلقے میں الحمدللہ جو بنیادی مسائل تھے, کیونکہ وہ میرا پرانا حلقہ. 2 سوال جو 2 منٹ رہتے ہیں, آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی. 2 سوال اپنا کام میں اپنے حلقے میں کروا رہا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کو سینٹ میں ٹکٹ دیں گے, نمائندگی دیں گے؟ جی, فیصلہ ہو چکا ہے, 1 ٹکٹ ہم دیں گے پنجاب میں. بالکل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ مرکز کے بجائے, اسپیکر صاحب کے بجائے پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتی ہے, تو آپ کا کیا انالیسز ہے پولیٹیکل ورکر کے طور پر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکست ہوگی, منہ کو کھانی پڑے گی, وہ ناکام ہوگی, بری طرح ناکام ہوگی. وہ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں آپ؟ ان کی اپوزیشن میں بہت لوگ ہیں. وہ اس لیے کہ پنجاب میں بھی ہماری میجورٹی ہے, اور نہ صرف میجورٹی ہے بلکہ اپوزیشن کے بھی آپ جانتے ہیں 5-6 ممبرز ایم پی ایس. اس کا مطلب آپ نے توڑا ہوگا ان کو؟ نہیں توڑا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, تو وہ جو الزام تھا کہ بندے توڑے جاتے ہیں, ہارڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پنجاب کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں. پنجاب ہمیشہ پاور پالیٹکس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آج پنجاب میں وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا ہے, اور وہ ایم پی ایس کو کام کرتے ہیں, ان کے مسائل اپنے ایم پی ایس ناراض ہیں بہت سارے. سر وہ تو قدرتی ہے ہمارا نا, میں نے بتایا کہ گھر میں اگر 2 بھائی ہیں تو بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں, لیکن وہ ناراضگیاں گھر کی ہیں اور گھر میں ہم دور ہو جائے گی. بہت شکریہ, کام جاری ہے. بہت شکریہ ملک احمد ڈوگر صاحب, بڑی تفصیل سے, بڑی کھل کے اور بڑے بے ساختہ انداز میں اپنے جو میرے سوال تھے سیاست کے حوالے سے ان کا جواب دیا. چیف وپ قومی اسمبلی اور معاون خصوصی ٹو پرائم منسٹر برائے سیاسی امور, یہ باتیں آپ کو کیسی لگی؟ جواب سوالوں کے آئے نہیں آئے, اس بات کا فیصلہ آپ کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.